شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلوا أرحامكم ولو بالسلام أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو زندگی گزارنے کے جو طریقے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، ان طریقوں میں اللہ تعالیٰ نے دنیا آخرت کی کامیابی رکھی۔ جس خوش نصیب کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی، اس کے نزدیک حضور کی سنتوں کا علم، اس کی اہمیت ہوگی، اس کی وقت ہوگی، وہ ان طریقوں کی تلاش میں رہے گا۔ اور سچ بات یہ ہے کہ آج زندگی میں جہاں جہاں ناکامی ہے، پریشانی ہے، تو آپ تلاش کیجئے گا کہ اس شعبے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نکلی ہوئی ہیں۔ اگر صحت کے مسئلے ہیں تو آپ تحقیق کر لیں، ہمارے کھانے پینے کا، سونے جاگنے کا نظم اور طرز وہ نہیں رہا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اس لیے اسپتال آباد ہو گئے۔ گھریلو جھگڑے ہوں تو حضور کی کوئی سنت چھوٹ رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت گھر والوں سے چھوٹ رہی ہے۔ جس کے جو حق حضور نے بتا دیے، جو حدود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دی، ان حدوں سے جو پار کرے گا وہ انسانیت کے لیے اذیت کا باعث بنے گا۔ بیٹے کی حد ہے، بیوی کی حد ہے، شوہر کی حد ہے۔ حقوق کا علم، حدود کا علم، یہ وہ علم تھا جو زندگیوں میں خوشیاں لے کے آتا۔ بہرحال میں گزشتہ جمعوں سے یہ عرض کر رہا تھا اور کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ہیں رشتہ داریوں کے نبھانے میں وہ سنتیں کیا ہیں، تو ایک چیز میں نے عرض کی تھی کہ سوچ مثبت ہو، منفی نہ ہو، بہت سارے مسئلے انشاءاللہ اس سے حل ہو جائیں گے۔ آج دوسرا طریقہ عرض کرتا ہوں، قرآن حدیث کی روشنی میں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں، سنتوں کی روشنی میں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے جو ہمیں ملتا ہے، حدیثوں سے بھی ملتا ہے، رشتہ داروں سے میل ملاقات، سلام دعا، رابطے اور تعلقات رکھنا، اور ملاقات کے وقت اچھی انداز میں ملنا، اس سے رشتے مضبوط ہوتے، آپس کی کدورتیں نکلتی ہیں۔ میل ملاقات بہت ضروری ہے۔ رشتوں کو اور کیا چاہیے ہوتا؟ رشتہ داروں کو وقت چاہیے، عزت چاہیے، اور کیا چاہیے؟ جو سچے رشتے، مفادی رشتے نہیں ہیں، ان کو کیا چاہیے کہ بھئی کوئی ہمارے پاس آ جائے، کوئی ہمیں اپنے پاس بلا لے، اور عزت چاہیے۔ رشتوں کو باقی رکھنے کے لیے رابطے بہت ضروری ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ عجیب ناکام زندگی انسانیت گزار رہی ہے۔ ایک ہی دھن ہے کہ بس محنت محنت محنت، پیسہ محنت، پیسہ محنت، پیسہ۔ لوگ جا رہے ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے،
کسی کی عیادت کا، کسی کی تعزیت کا، کسی کے پاس بیٹھنے کا. ماں باپ کے پاس وقت نہیں ہے اولاد کی تربیت کا، اولاد کے پاس وقت نہیں ہے ماں باپ کی باتیں سننے کا. رشتے اگر باقی رکھنے تو اس کے لیے رابطے بہت ضروری ہیں. بھول جانے سے تو اپنے ہاتھ کے لگائے ہوئے پودے بھی اور درخت بھی سوکھ جاتے ہیں. اور آج سارے رشتے جو ہے انگلیاں نبھا رہی ہیں، رشتوں کو انگلیاں نبھا رہی ہیں. موبائل کے اوپر رشتہ داریاں نبھ رہی ہیں. آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ زندہ رہے تو پھر ملیں گے. لوگ کہتے ہیں زندہ رہے تو پھر ملیں گے. کسی نے کہا ملتے رہیں گے تو زندہ رہیں گے. دل زندہ رہیں گے، رشتے زندہ رہیں گے، تعلقات زندہ رہیں گے. بھائی اللہ تعالی ہمیں حضور کی سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ حدیث کی کتابیں پڑھیں، کبھی حضور عیادت پہ جا رہے ہیں، کبھی کسی کی جھگڑے ہو گئے وہ نمٹانے کے لیے جا رہے ہیں، کبھی کسی کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی. اچھا، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، یہ سنت کے رابطے اور تعلقات، بہت سارے مسئلے تو اسی سے حل ہو جائیں. دوریوں سے دوریاں پیدا ہوتی ہیں، غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. یعنی جسمانی دوریوں سے ذہنی دوریاں پیدا ہوتی. کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ فاصلے جب بڑھتے ہیں تو غلط فہمیاں بڑھ جاتی ہیں، پھر وہ بھی سنائی دیتا ہے جو کسی نے کہا نہ ہو. فاصلے بڑھتے ہیں تو غلط فہمیاں بڑھتی ہیں، پھر وہ بھی سنائی دیتا ہے جو کہا نہ ہو. ان کے وہم گمان میں بھی نہیں ہوتا، اور بات سے بات بنتی ہے، ملنا جلنا ہے نہیں، صفائیاں ہیں نہیں، سینے بھرے ہوئے ہیں. تو ایک دوسرے کے گھر میں اللہ مجھے توفیق دے دے، آپ کو توفیق دے دے، یہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے. آتے جاتے رہنا چاہیے، ملتے رہنا چاہیے. اور ایک صاحب کہتے ہیں کسی عزیز کا انتقال ہو گیا، کافی عرصے کے بعد سب کا ملنا جلنا ہوا، اکٹھے بیٹھے، تو میں نیم غنودگی کے عالم میں تھا. تو ایک بچہ کہہ رہا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ کہہ رہا ہے کوئی مر جائے تو کتنا مزہ آتا ہے، ہم سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر اکٹھے مل کے ہم کھیلتے ہیں. تو خاندان میں کوئی مر جائے تو کتنا مزہ آتا ہے. تو رشتہ داریوں کے نبھانے کے لیے یہ دین کا حصہ ہے، یہ عبادت ہے، یہ ثواب کی چیز ہے، اس میں بڑی خیریں اللہ پاک نے رکھی ہیں. جب ہم رشتوں کے لیے وقت نہیں نکالتے تو وقت ہمارے درمیان سے رشتے نکال دیتا ہے. کہتے ہیں کہ خونی رشتوں میں جب دوریاں بڑھ جائیں تو اپنوں کی خبریں غیروں سے سنائی دی جاتی ہیں. خونی رشتوں میں جب دوریاں بڑھ جائیں تو اپنوں کی خبریں بھی غیروں کی زبانی سننے کو ملتی ہیں. آپ کے یہاں بھانجا پیدا ہو گیا، مبارک ہو، یہ بتا رہا ہوگا کوئی اجنبی. آپ کا بھتیجا، آپ کی بہن اسپتال میں ہے، یہ بتا رہا ہوگا کوئی اجنبی. اسی لیے فقہا نے قرآن حدیث میں غور کر کے جو مسئلہ لکھا ہے، تو ایک مسئلہ یہ بھی لکھا ہے کہ رابطے ضروری ہیں. حتیٰ کہ اگر کوئی مسلمان رشتہ دار بیمار ہے، کوئی تیمارداری کے لیے نہیں ہے، تو آپ سے جمعہ ساقط ہو جائے گا، جمعہ معاف ہو جائے گا آپ سے. آپ عیادت کریں، آپ اس کی تیمارداری کریں. اگر کوئی نہیں ہے تو جمعہ نہ پڑھنے کے آزار لکھے ہیں، اس میں ایک عذر یہ بھی لکھا ہے، صحیح عذر رشتہ داریوں کو نبھانا.
تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ہم سب کی کوتاہیاں ہیں، ایک مگن ہے اپنی دنیا کے اندر، اور اس کا نتیجہ یہی ہے کہ دوریاں ہی دوریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، فاصلے پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا بلو ارحامکم ولو بالسلام، رشتہ داریوں کو تر رکھا کرو. چھینٹے مارتا ہے نا سبزی کو تر رکھنے کے لیے، اپنی رشتہ داریوں کو تر رکھا کرو. کس چیز سے؟ پھر فرمایا ولو بالسلام، اگرچہ سلام کلام کے ذریعے ہی ہو، سلام کے ذریعے ہی ہو. یہ بھی ایک ملاقات ہے، تھوڑی دیر کے لیے چلے گئے، سلام کر لیا، ملاقات ہو گئی. حضور نے فرمایا تر رکھو. اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، یا فاطمہ انقذی نفسک من النار فإنی لا املک لکم من اللہ شیئا غیر ان لکم رحما سأبلھا ببلالھا. فاطمہ اس خوش فہمی میں نہیں رہنا کہ محمد کی بیٹی ہو، اس خوش فہمی میں نہیں رہنا، تیاری کر لو، آخرت کی تیاری کر لو. اور لیکن ہاں ایک بات ہے، غیر ان لکم رحما سأبلھا ببلالھا، ہاں ایک رشتہ ہے، اس رشتے کو جو حق ہیں تو اس کی نیک سلوک ہے، اس رشتے کو تر رکھنا ہے، وہ میں انشاءاللہ وہ تو کروں گا، لیکن امید مجھ سے اس کے علاوہ نہیں رکھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں صلہ رحمی کو تر رکھنے سے تعبیر کیا، خشک رویہ نہ ہو. فرمایا علماء محدثین نے لکھا کہ جس طریقے سے زمین اگر تر ہو تو بارونق ہوتی ہے، ثمر آور ہوتی ہے، پھلتی ہے، پھولتی ہے، اسی طرح صلہ رحمی اگر تر ہو، رشتہ داریوں کو تر رکھا جائے میل ملاقات سے، آنے جانے سے، تو پھر رشتہ داریوں کے اچھے ثمرات نکلتے ہیں. اور علماء نے اس تر رکھنے کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا، جس طرح پانی آگ کی گرمی کو اور اس کی شدت کو کم کر دیتا ہے، اسی طرح صلہ رحمی کی تری یہ آخرت کی گرمی اور اس کی آگ اور اس کو بجھاتا ہے، اس کو کم کر. اور پھر حدیث میں عجیب فضائل آئے ہیں، صرف اللہ کے لیے کوئی اپنے رشتہ داروں سے ملتا ہے تو حدیث میں بڑے فضائل آئے ہیں اس کے. مسلم شریف کی ایک روایت ہے، حضور علیہ السلام نے پچھلے زمانے کا واقعہ بتایا کہ ایک شخص ہے، وہ کسی بستی کے اندر اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. راستے میں ایک فرشتہ کھڑا ہو گیا. فرشتہ پوچھتا ہے این ترید، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا ارید اخلی فی هذه القرية، میرا بھائی ہے، اس کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا، فرشتے نے کہا هل لك علیہ من نعمت تربها، کوئی احسان انہوں نے آپ کے کیا ہے، آپ اس احسان کا بدلہ دینے جا رہے ہیں؟ اس نے کہا نہیں نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. غیر انی احببتہ فی اللہ، بس اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، اللہ کا حکم ہے. تو فرشتے نے کہا فإنی رسول اللہ الیک، مجھے تمہاری طرف اللہ نے بھیجا ہے اور یہ پیغام بھیجا بأن اللہ قد احبک کما احببتہ فی، جیسے تم اس سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہو، اللہ کے لیے ملتے ہو، اللہ تم سے محبت کرتا. رشتہ داروں سے ملنے پر اللہ کی محبتیں مل رہی ہیں، تو محبتیں، اللہ کا محبوب انسان صرف جنماز پہ نہیں بنتا، حکم ہے. جس وقت اللہ کا جو حکم ہوگا، جس وقت نبی کی جو سنت ہوگی، ان سے بھی اللہ تعالیٰ ملتے ہیں، اللہ کی محبت ملتی ہے، اللہ کا قرب ملتا ہے، اللہ راضی ہوتے ہیں، اللہ کی خوشنودی ملتی ہے. اور ایک حدیث تو بالکل صریح ہے، حقت محبتی للمتحابین فیہ وحقت محبتی للمتزاورین فیہ وحقت محبتی للمتبادلین فیہ وحقت محبتی للمتصافین فیہ.
اللہ تعالیٰ کہتے حدیث میں ہے کہ میری محبت واجب ہو گئی، ثابت ہو گئی، یقینی ہو گئی ان لوگوں کے لیے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے لیے محبتیں کریں گے، اللہ کے لیے آپس میں ملاقاتیں کریں گے، تو اللہ ان کو نور کے ممبروں پر اللہ تعالیٰ ان کو جگہ عطا فرمائیں گے، عرش کا سایہ ان کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں گے۔ تو میں یہ ایک بات عرض کر رہا تھا، 4 طریقے ہیں رشتہ داریاں نبھانے کے۔ سب سے پہلا طریقہ سوچ مثبت ہو، اچھی ہو، اچھا سوچیں۔ اور دوسرا طریقہ میل ملاقات ہو، آنا جانا ہو، میل ملاقات ہو۔ اس کے فضائل ہیں، اللہ کی محبتیں ملتی ہیں، قرب ملتا ہے، دلوں کی صفائیاں ہو جاتی۔ جب آدمی محسوس کرے کہ کچھ آپس میں کدورتیں پیدا ہو رہی ہیں تو میل ملاقات کر لے۔ اللہ پاک نے اس کے اندر یہ چیز رکھی ہے، غلط فہمیاں دور ہو جاتی۔ دلوں جتنا انسان دور رہتا ہے، فاصلوں سے فاصلے بڑھتے چلے جاتے، دوریاں پیدا ہوتی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ قطع رحمی اور جان بوجھ کے اس طریقے سے کیا تو حدیث میں آتا ہے لا يحل لرجل ان يهجر اخاه فوق 3۔ 3 دن سے زیادہ بات بند کرنا، قطع رحمی کرنا یہ جائز نہیں ہے، اس کے اوپر وعیدیں آئی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، ہر پیر کے دن اور جمعرات کے دن مسلمانوں کے اعمال اوپر جاتے ہیں، لیکن جو قطع رحمی کرنے والے ہو، رشتوں کو توڑنے والے ہوتے ہیں، ان کے اعمال روک لیے جاتے ہیں، یہ نہیں جاتے اوپر، ان کو قبولیت کی مہر نہیں لگتی۔ اور صاف کہہ دیا جاتا ہے الا رجلا كان بينه وبين اخيه شحناء انظروا هذين حتى يصطلحا۔ ابھی ان کا عمل موقوف کرو، یہ قطع رحمی ختم کریں تو تب ان کا عمل اوپر جائے۔ ان کی نمازیں موقوف، ان کی تلاوت موقوف، ان کا ذکر موقوف، پہلے صلح ہوگی پھر عمل اوپر جائے گا۔ مغفرت کی راتوں میں جب بڑے بڑے گنہگار بخشے جا رہے ہوتے ہیں، بڑی بڑی خطاؤں پہ درگزر کیا جا رہا ہوتا ہے، عام معافی کا اعلان ہو رہا ہوتا ہے، ایسی بڑی بڑی راتوں میں بھی قطع رحمی کرنے والے کی بخشش نہیں ہو رہی ہوتی، اس کا عمل موقوف کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ تو میں نے عام حالات میں لکھا، لیکن قرآن حدیث میں آپ غور کیجئے، بعض حالات میں تو میل ملاقات فرض ہو جاتی ہے، عیادت کا موقع ہے، تعزیت کا موقع ہے، تو ان موقعوں کے اوپر اور زیادہ۔ ایک مسلم شریف کی طویل روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے یا ابن آدم مرضت فلم تعودنی، اے ابن آدم میں بیمار ہوا تھا تم نے میری عیادت نہیں کی۔ بندہ کہے گا یا رب کیف اعودک وانت رب العالمین، میں آپ کی عیادت کروں یا اللہ، آپ تو رب العالمین ہیں، آپ کا بیماری سے کیا تعلق؟ اللہ پاک فرمائیں گے اما علمت ان عبدی فلانا مرضا فلم تعودہ اما انک لو عدتہ لوجدتنی عندہ، تمہیں نہیں پتا تمہارا فلاں بھائی بیمار تھا، تم نے اس کی عیادت نہیں کی، بیمار پرسی نہیں کی، اگر تم اس کی بیمار پرسی کرتے تو تم مجھے وہیں پاتے۔ مصلی پہ اللہ ملتے ہیں، عیادتوں سے اللہ ملتے ہیں، رشتہ نبھانوں سے اللہ ملتے ہیں۔ حضور نے ایک ایک بات کھل کے بتا دی۔ اللہ تک پہنچنے کے بہت سارے ذریعے ہیں، طریقے ہیں۔ اللہ ہم سب کو قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ پاک کو فرمائیں گے کہ یا ابن آدم استطعمتک فلم تطعمنی، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ کہے گا یا رب کیف اطعمک، اے اللہ میں آپ کو کھانا کیسے کھلاؤں، آپ تو رب العالمین ہیں، تمہارا فلاں بندہ اس کے معاشی حالات اچھے نہیں تھے، تم نے اس کا خیال نہیں کیا، اگر تم اس کا خیال کرتے تو مجھے وہیں پاتے، قرب مل جاتا، اللہ میرا قرب ملتا، میری رضا ملتی، میری خوشنودی ملتی۔
میری رحمتیں ملتی، میرا فضل ملتا۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرمائیں گے اے میرے بندے، میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ یا اللہ آپ کو کیسے پانی پلاؤں؟ میرا فلاں بندہ، اس کے حالات ایسے تھے، تم نے اس کا خیال نہیں کیا، اگر تم اس کا خیال کر لیتے مجھے وہیں پاتا۔ اور اندازہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ یہ عیادت، کیونکہ مریض جو ہے ایک نا امیدی کی کیفیت میں ہوتا ہے، اللہ سب کو موذی مہلک امراض سے بچا لے۔ آپ یقین جانیں جس وقت صحت پہ مسئلہ آتا ہے انسان ساری چیزیں بھول جاتا ہے، سارے غم بھول جاتا ہے، کیسی ملازمت، کیسے پیسے، کیسی گاڑی، وہ کہتا ہے بس سب کچھ چھوڑو، بس صحت مل جائے۔ اور جس وقت صحت ہوتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی۔ اس لیے مریض ایک عجیب غمزدہ اور ٹوٹا ہوا دل اور بیچارہ پریشان ہوتا ہے۔ اس وقت کسی کا بے لوث انداز میں بے غرض ہو کر اس کے قریب ہو جانا، کچھ کہہ دینا، کچھ سن لینا، کوئی تسلی کے بول دینا، بڑا اللہ پاک نے اس میں اثرات رکھے، بڑے اس میں اللہ کا بڑا قرب ہے۔ اور کچھ اندازہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں پہ خصوصی اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ حدیث میں آیا ہے عائد المریض فی مخرفۃ الجنہ حتی یرجع، بیمار پرسی کرنے والا، بیمار کو پوچھنے والا، عیادت کرنے والا وہ جنت کے باغوں میں ہے، جنت کے باغوں میں ہے۔ تو جنت کے باغوں میں کسی کو پریشانی ہوتی؟ کوئی جنت کے باغوں میں پہنچے گا وہاں کوئی ٹینشن ہوگی؟ تو بیماروں کی کوئی ٹینشن دور کرے گا، اس کی حوصلہ افزائی کر دے گا، اس کا حوصلہ بڑھا دے گا، اس کے لیے دعا کر دے گا، اس کے لیے اور اس کی تسلی کے لیے کوئی بول دے گا۔ تو اللہ پاک کی خصوصی رحمتیں نازل ہوں گی اس کے اوپر بھی، اس کے دل کے اوپر بھی، ایک عجیب قسم کا سکون اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں گے۔ اور بعض روایت میں آیا 70,000 فرشتے، صبح جائے گا تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہیں، شام کو عیادت کی تو 70,000 دعائیں کرتے رہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا اگر دن بڑے ہیں تو دن کے اندر عیادت کرو تاکہ پورا دن دعائیں ہوتی رہیں، راتیں بڑی ہیں تو رات کے وقت جاؤ عیادت کے لیے تاکہ پوری رات آپ کے لیے استغفار ہوتا رہے، آپ کی مغفرت کے لیے فرشتے دعائیں کرتے رہیں۔ فرشتوں کی دعاؤں کا مل جانا بہت بڑی بات ہے۔ ایسے ہی تعزیت کے مواقع ہیں، بہت دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو رسمیت سے نکال دے، اللہ ہم سب کو ایسا دل دے دے، لیکن بس شرط یہی ہے کہ ہر چیز کے پیچھے للہیت ہو، اخلاص ہو، اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی جذبہ نہ ہو، اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی جذبہ نہ ہو۔ تو پھر یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں نہیں ہیں، یہ بڑی بڑی نیکیاں ہیں، یہ حضور کی سنتیں ہیں۔ جو حضور کی سنتوں پہ چلے گا اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی بنائیں گے، اس کی آخرت بھی بنائیں گے۔ بہرحال یہ میں نے 2 باتیں عرض کی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم رشتہ داروں سے ملیں، ہم ملیں۔ اور عجیب بات ہے کہ ہم ملتے ان سے جو اچھے لگتے ہیں، نہیں، اصل سنت یہ ہے کہ ان سے ملا جائے جو اچھے نہیں لگتے، کیونکہ دلوں کی صفائی یہ بہت بڑا کام ہے، دلوں سے کینے نکالنا یہ بہت بڑا کام ہے، دلوں سے بغض نکالنا یہ بڑا کام ہے۔ اللہ ہم سب کے لیے آسان فرما دے۔ تو دلوں سے بغض اور کینہ نکالنے کے لیے اس عمل کو کرنا، جو ایسے رشتہ داروں کے ابھی جانا، جاتے رہنا، تو یہ عمل خود دل سے کینوں کو نکال دے گا، ان کو اپنے آپ بلانا اور ان کے اوپر خرچ کرنا۔ ہم ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں جو ہمیں اچھے لگتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی سنت یہ بھی ہے کہ حضور نے پیسے خرچ کر کے لوگوں کو دین پہ جمایا اور اپنا بنایا، خرچ کیا۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما دے اور ہمارے گھروں کے جھگڑوں کو ختم فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نفرتوں کو